اللہ سے مانگ مانگ کے، التجائیں کر کے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اس کے حضور دستے دعا داراز کر کے بیٹا مانگتے ہیں تو اللہ ایک شہزادہ عطا کرتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت بیٹا کہ دیکھنے سے بھوک مٹتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور رکھا گیا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم آتا ہے، آزمائش، ابراہیم اس بیٹے کو لے جاؤ اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ کہ جس وادی میں کوئی آب و گیا نہ ہو، کوئی پانی کا چشمہ نہ ہو، کوئی کھیتی نہ اگتی ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، کوئی انسانی آبادی نہ ہو۔ اس کی ماں کو اور نو مولود بچے کو جا کے وہاں چھوڑاؤ۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے یہ! اولاد کی جو محبت اللہ نے سینوں میں رکھی ہے یہ صاحب اولاد ہی جانتا ہے، اور پھر جس کو ترس ترس کے اولاد ملی ہو زندگی کے آخری حصے میں، پھر اس کے دل میں اولاد کی محبت کس درجے پہ ہوتی ہے۔ پھر بچہ گود میں ہو اور ماں جوان ہو تو اس کو ایسی وادی میں چھوڑانا جہاں آب و دانہ بھی نہ ہو، تو یہ کچھ چھوٹا امتحان ہے؟ پہلے اپنی جان کا امتحان دینا پڑا، سرخرو نکلے، اب یہ امتحان آیا تو اس میں بھی سرخرو ہوئے۔ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور اب نو مولود بیٹے حضرت اسماعیل کو لیا اور چلے، اور وادی غیر ذی زرع میں جہاں کھیتی، جہاں سبزہ نہیں ہوتا تھا، وہاں آ پہنچے۔ پہاڑوں کے درمیان وادی ہے جسے آج مکہ المکرمہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ آج کل حجاج کے قافلے رخت سفر باندھے اس وادی کی زیارت کے لیے عازم سفر ہیں، اور ہزاروں سال پرانی یادوں کو مہمیز لگ رہی ہے، اور وہ سارے جلوے آنکھوں کے سامنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو، حضرت ہاجرہ اور نو مولود بیٹے کو اس وادی میں لے کے پہنچے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے لکھا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر وہ سرزمیں ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس وادی بے آب و گیا میں لے گئے، مختصر سا سامان تھا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، وہ ساری ان کو دی، اور سحر کے وقت حضرت ابراہیم نے اٹھ کے دعا کی اور کہا، مالک میں اپنی ذریت کو، آنے والی نسلوں کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اس دعا کو دیکھیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے سکونت پذیر کر دیا ہے اپنی ذریت کو، بواد، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کوئی میٹھے پانی کا چشمہ نہیں، جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا پاکیزہ گھر ہے یہاں، اس وادی میں میں اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دینا، اور لوگوں کے دل اس بستی کی جانب، اس علاقے کی جانب پھیر دینا، لوگ تڑپیں اس شہر کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر! وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہ دعا مانگی، اور سحر کا وقت تھا، پیار کیا بیٹے سے، بیوی سے کچھ آخری باتیں کی، اور واپس جب چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ تمسکت بے اذیالہ، آگے بڑھ کے اپنے شوہر کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ اس مسافرت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ خیر تھوڑی دیر گزری تو پھر قدم اٹھایا تو پھر بیوی نے دامن پکڑ لیا، نو مولود بچہ ہے، اور وادی بے آب و گیا ہے، محیط پہاڑ ہیں، دن کو خوف آتا ہے، کوئی پاس بھی ہو تو پھر بھی وہاں وقت کاٹنا مشکل ہے، سارے زندگی کے ضروری سامان بھی میسر ہو تو پھر بھی وہاں زندگی گزارنا مشکل، اور نو مولود بچے کو، ناتواں جاں کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر دامن پکڑا، کہا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل نے پھر جواب نہیں دیا۔
تیسری مرتبہ جب پھر قدم اٹھایا تو پھر بیوی نے آگے بڑھ دامن تھام لیا اور پھر وہی سوال کیا کہ ہمیں چھوڑ کے اس غربت میں، اس تنہائی میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ بیٹا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا تھا، تو کیوں ہمیں چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت خلیل پھر خاموش رہے۔ تو حضرت حاجرہ خود ہی بولیں، کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں۔ فوراً دامن چھوڑ دیا، کہا خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے وہ تو ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان ہی نہیں تھا، حضرت حاجرہ کا امتحان بھی تھا۔ ایک تنہا عورت کو ایسی وادی میں چھوڑ کے ذرا تصور تو کیجئے، اور وہ عورت کہتی ہے آپ خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ توشہ، وہ تھوڑا سا پانی، اس سے گزر اوقات چلتا رہا۔ جب پانی ختم ہو گیا، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی درخت ہے، دن کی دھوپ بھی کاٹی، رات کی اندھیریاں بھی گوارا کی، تھوڑا بہت توشہ ختم ہو گیا، برداشت کی سکت بھی دم توڑنے لگی۔ ماں خود تو برداشت کر رہی ہے، لیکن نو نہال شدت سے تڑپنے لگا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت حاجرہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، کوہ صفا پہ چڑھ کے اطراف میں دیکھتی ہیں کہیں پرندے اڑتے دکھائی دیں اور میں اس نشان پہ پہنچوں اور پانی تلاش کروں، لیکن آسمان پرندوں سے بھی خالی ہے۔ زمین پر سبزہ نہیں، آسمان پہ پرندے نہیں، مہیب پہاڑ ہیں جس طرح فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا ہو۔ پھر وہاں سے مروہ کی جانب آئی، راستے میں بیٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، تھوڑا دوڑ کے گزری، اور پھر جا کے مروہ پہ جا کے کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم کے دیکھا، لیکن پرندہ دکھائی نہیں دیا۔ پھر واپس صفا پہ آئیں، ماں کی بے تابی تھی، بے چینی تھی، ادھر لال تڑپ رہا تھا بھوک سے، پیاس سے، ماں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، مروہ سے پھر صفا پہ، صفا سے پھر مروہ پہ 7 چکر کاٹتی، درمیان نشیبی جگہ سے بھاگ کے گزرتے ہیں، اور جب 7ویں چکر میں مروہ پہ پہنچی اور اطراف میں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک عورت، اور وہ بھی جو ہے وہ مبتلا پیاس اور بھوک میں، اور اتنی طویل مسافت۔ آج تو وہاں حاجی جب سائی کرتے ہیں تو کتنی مرتبہ رک کے پانی پیتے ہیں، اور وہاں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، سخت گرمی، تپتی ہوئی دھوپ اور پتھر کا سینہ تپا ہوا، اور ایک نہیں 7 چکر ایک خاتون کاٹتی ہے تنہا، اور دائیں بائیں دیکھتی ہے، بیٹے کا فکر الگ دامن گیر ہے۔ مروہ پہ جا کے جب 7ویں مرتبہ بھی دیکھتی ہے کہ کچھ آثار دکھائی نہیں دیتے۔ ادھر دور وادی کے اندر ایک چھوٹے سے پتھر کی اوٹ میں پڑے ہوئے ننھے اسماعیل کو تڑپتا ہوا دیکھا تو گھبرا گئیں کہ بیٹا آخری ہچکیاں لے رہا ہے، دوڑی، لیکن جب قریب آئی تو کیا دیکھا کہ بیٹے نے ایڑیاں رگڑی ہیں، خدا نے چشمہ جاری کر دیا، تو منڈیر بنا دی اور کہا زم زم رک جا، رک جا، ٹھہر جا۔ فرمایا خدا بھلا کرے حاجرہ سلام اللہ علیہا کا، اگر وہ رک جا کہہ کے زم زم کہہ کے پانی کو نہ روکتی، یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پانی شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، بیماریاں بھی مٹاتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ کتنا بڑا امتحان تھا، ابراہیم اس امتحان سے بھی گزرے۔